گویا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب کو اپنے ہاتھ میں کر لیں گی۔ راحت خالہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں انہیں بیوی اور کرائے کی عورت کے فرق سے آگاہ کروں گی، باقی یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تناوش کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے بی بی جی، وہ ممنونیت سے بولی۔ ایسی دعائیں تو کسی اپنے کے لیے کی جاتی ہیں خالہ، آپ میرے لیے اپنوں کی طرح ہی ہیں بی بی جی۔ راحت خالہ نے خروس بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اپنا سمجھتی تو بی بی جی نہ کہتی، بلکہ بیٹی کہہ کر بلاتی، اپنی حیثیت جانتی ہوں نا۔ تناوش نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، حیثیت کا تعین پیشے سے نہیں کردار سے ہوتا ہے خالہ جان۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے بیٹی۔ راحت خالہ جذباتی ہو گئی تھی۔ شکریہ خالہ جان، اور معذرت خواہ ہوں کہ آج صبح میں نے آپ کو خواہ مخواہ ڈانٹ دیا، بس یوں ہی غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بیٹی، آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھے برتن دھو کر رکھنے چاہیے تھے، مگر جب کوئی نگران نہیں ہونا تو پھر ملازم کام چور ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب فکر نہ کریں، میں آ گئی ہوں نا، آپ کا ہاتھ بٹا دیا کروں گی، بلکہ کل سے باورچی خانے کی طرف سے آپ بالکل آزاد ہیں۔ نہیں بیٹی، آپ تنگ پڑ جائیں گی۔ راحت خالہ مجھوب سی ہو گئی۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، ان کے کاموں کی وجہ سے میں تنگ نہیں پڑتی خالہ جان۔ اللہ پاک آپ کے رشتے کو خوشیوں سے بھری طوالت دے۔ راحت خالہ نے خلوص دل سے دعا کی۔ آمین۔ تناوش کے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسلا۔ راحت خالہ معنی خیز انداز میں مسکرا دی۔ تناوش بھی خفیف انداز میں ہنس دی تھی۔ شام کی اذان سن کر وہ نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ کبیر دادا اب تک بے خبر پڑا تھا۔ غسل خانے میں گھس کر اس نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر سنگھار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میک اپ کا سامان تو وہاں موجود نہیں تھا کہ وہ سجتی سنورتی، بس بالوں کو کنگھی کر کے اس نے خوشبو لگائی اور کبیر دادا کو اٹھانے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ آنکھیں کھلتے ہی کبیر دادا کی نظریں دیوار سے ٹنگی گھڑی کی طرف اٹھیں۔ وقت دیکھتے ہی اس نے منہ بناتے ہوئے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، 7:30 بجنے میں 20 منٹ رہتے ہیں۔ وہ ہنسی، تو کس نے کہا کہ آپ اٹھ جائیں، لیٹے رہیں؟ اور یہ جو میرے سر میں ہل چلا رہی ہو، اس کا کیا؟ آپ کو جگانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، اٹھانے کے لیے نہیں۔ چند منٹ میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ لیٹ کر 2 باتیں کر لوں۔ تمہارے ناز اور لاڈ اٹھانے کے لیے نہیں لایا ہوں محترمہ۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کس نے کہا ہے کہ میرے ناز اٹھائیں؟ میں ناز اٹھانے آئی ہوں، اٹھوانے نہیں۔ کبیر دادا جھلاتے ہوئے بولا، پھر وہی رومانس۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی، شرارتی لہجے میں بولی، جو پیارا لگتا ہے نا اس سے رومانس جھاڑا جاتا ہے جناب۔ تو میں تمہیں پیارا لگتا ہوں؟ کبیر دادا نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھیں کبیر دادا کی جانب اٹھائیں جن میں چاہت کا سمندر موجزن تھا۔ دماغ کام نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اٹھ بیٹھا، مگر اس کے بیڈ چھوڑنے سے پہلے تناوش نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے دوبارہ تکیے پر لٹا دیا۔ ابھی تک 7:30 نہیں بجے، آپ بستر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں، سمجھیں؟ کبیر دادا نے اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔ کیوں اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ 2 منٹ مجھ سے باتیں کر لیں؟ وہ دکھ ہوتے ہوئے بولا، تو باتیں کرنے کے لیے اور وقت نہیں ملے گا؟ کس وقت ملے گا؟ کھانا کھا کر آپ گھر سے نکل جائیں گے اور پھر معلوم نہیں 12 بجے لوٹیں گے یا اس سے بھی دیر کر دیں گے۔ البتہ وعدہ کریں کہ 10-11 تک لوٹ آئیں گے تو جانے دیتی ہوں۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ کبیر دادا کو سچ مچ تپ چڑھ گئی تھی۔ دور ہٹو، اس نے سختی سے اسے دور جھٹکا۔ بس 5 منٹ اور 7:30 بجے چلے جانا۔ وہ ڈھیٹ پن سے اس سے چمٹی رہی۔ اف۔ اٹھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے سر پکڑ لیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں وہ اتنی بے تکلف ہو جائے گی جیسے برسوں کی آشنا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے یوں ہی محسوس ہونے لگتا جیسے وہ واقعی اس کی محبوبہ ہو۔ اتنے ہی تنگ پڑ رہے ہیں تو یہ لیں، جائیں۔ وہ روٹھتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ شکریہ، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اب برائے مہربانی چند دن ناراض ہی رہنا۔ مگر اس کے غسل خانے میں گھستے ہی وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لیے استری شدہ سوٹ نکال کر اس نے باہر لٹکایا اور خود کھانا لینے چل دی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے ہی میں نظر آئی تھی۔ خالہ جانا آپ جائیں، آرام کریں، بتایا تھا نا جب تک میں یہاں ہوں آپ باورچی خانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ مگر بیٹی، اس نے فکر مندی سے کچھ کہنا چاہا۔ تناوش قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، بحث کو چھوڑیں خالہ جان، میں یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ خوش رہو بیٹی۔ وہ دعا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تناوش چولہے پر توا رکھ کر جلدی جلدی روٹیاں ڈالنے لگی۔
روٹیاں پکا کر اس نے کھانے کے برتن ٹرالی میں سجائے اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ نے اسے بتایا تھا کہ کبیر دادا کھانا وغیرہ کمرے ہی میں کھاتا ہے۔ ڈائننگ ہال کا وسیع کمرہ صرف مہمانوں کی آمد پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کا کھانا لگانے تک کبیر دادا بھی تیار ہو کر آ گیا تھا۔ اسی وقت تپائی پر رکھے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کبیر دادا نے ریسیور اٹھایا۔ چوکیدار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، سر، اخلاق حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصراً کہتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ میرا ایک مہمان آ گیا ہے، تم کھانا کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ تناوش کا جواب سنے بغیر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بس خفا نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ خوابگاہ سے نکلتے ہی اسے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا اخلاق حسین نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ تھی۔ کبیر دادا نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھیں شاہ جی۔ شکریہ کہتے ہوئے اس نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ بھابھی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں، وہ کمرے میں ہے، یہ کہتے ہی اس نے تناوش کو پکارا۔ وہ دروازے کی درز سے آنے والے کو جھانک رہی تھی۔ کبیر دادا کی آواز سنتے ہی اس نے پیچھے ہو کر سر پر دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمے لہجے میں اخلاق حسین کو سلام کہا۔ وعلیکم السلام۔ اخلاق حسین نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ویسے آپ میری بیٹی کی ہم عمر ہو، مگر کبیر بھائی کی وجہ سے آپ کو بھابھی ہی کہنا پڑے گا۔ جی بھائی جان، وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کی شادی پر تو نہیں آ سکا کہ آپ نے جھٹ پٹ میں سب کچھ کر لیا۔ بہرحال میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ قبول فرمائیں۔ اخلاق حسین نے خوبصورت پیکنگ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی بھائی جان۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے کبیر دادا کی طرف دیکھا اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے وہ پیکٹ پکڑ لیا۔ شکریہ بھائی جان، جیتی رہو۔ اخلاق حسین نے بظاہر اخلاص بھرے لہجے میں کہا، مگر نامعلوم کیوں تناوش کو اس کے لہجے میں خلوص کی سخت کمی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ کبیر دادا نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر جھکائے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے خوابگاہ میں غائب ہونے تک اخلاق حسین کی آنکھیں اسے گھورتی رہیں۔ کبیر دادا کے گلا کھنکارنے پر اخلاق حسین نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا اور خفیف ہوتے ہوئے بولا، ویسے بھابھی کچھ زیادہ کم عمر نہیں ہے؟ غور نہیں کیا، کبیر دادا بے پرواہی سے بولا، اچھا میں 2 کاموں کے لیے حاضر ہوا تھا۔ ایک تو کل رات میرے ہاں چھوٹی سی تقریب ہے، آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ حاضری دینا ہوگی، اور دوسرا کام آپ کو معلوم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واضح انداز میں بھابھی سے معذرت کروں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ جی، اگر آپ اسی وقت روک کر اپنے الفاظ واپس لے لیتے تو مجھے بھی ضد پر اڑا ہوا نہ پاتے۔ شکریہ، اخلاق حسین اٹھتے ہوئے مسکرایا۔ ویسے ایسی لڑکی کے لیے اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ کھانے کا وقت ہے، کبیر دادا نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ کھانا کل رات اکٹھے کھائیں گے، اس وقت میں کسی دعوت میں جا رہا ہوں، آپ کی دعوت ادھار رہی۔ کبیر دادا سے الوداعی مصافحہ کر کے وہ تیزی سے چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ ڈرائیور نے اسے دیکھتے ہی کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ نوشاد آفریدی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سنائیں شاہ جی۔ وہ شاید اسی کی کال ہی کا منتظر تھا کہ پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ اپنا نمبر بھگتا آیا ہوں، اب کبیر دادا کی باری ہے۔ تفصیل سناؤ یار۔ نوشاد کے لہجے میں کچھ جاننے کی تڑپ تھی۔ بس اسے شادی کی مبارکباد دی، اس فاحشہ کو چھوٹا سا تحفہ دیا اور واپس آ گیا۔ کیسی ہے؟ اس مرتبہ نوشاد گل نے صاف طور پر منہ سے اگل دیا تھا کہ اسے کیا جاننے کی خواہش تھی۔ سچ کہوں تو وہ کمینہ فضول میں پاگل نہیں ہوا جا رہا۔ اگر اس سے جھگڑا نہ ہوا ہوتا تب بھی اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد میں اس کے حصول کی کوشش ضرور کرتا۔ اخلاق حسین نے اپنے دماغ میں چھپی غلاظت اگلی۔ نوشاد گل نے بلند بانگ کہا لگایا۔ اب تو اس رکھیل کو دیکھنے کی خواہش اور بڑھ گئی ہے۔ امید ہے کل رات کی تقریب میں تمہاری یہ حسرت باقی نہیں رہے گی۔ نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، شاہ جی انہی باتوں نے تو ہمیں آپ کا مرید بنایا ہوا ہے۔ اخلاق حسین بھی کھل کھلا کے ہنس پڑا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی کبیر دادا کی نظر جوں کے توں پڑے ہوئے کھانے کے برتنوں پر پڑی۔ آپ کی منتظر تھی۔ کبیر دادا کو معلوم تھا کہ اس سے بحث بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ایک ہی دن تناوش کے ساتھ گزارنے کے بعد اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔
اس کا ہر عمل کبیر دادا کو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کا مفہوم وہ ادائی سے پہلے جان جاتا تھا۔ اس نے سالن نکالنے کے لیے جوں ہی ڈونگے کو ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھ سے ڈونگا جھپٹتے ہوئے وہ تیز لہجے میں بولی، میں ڈال رہی ہوں نا، میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کیا؟ وہ کہاں ہار ماننے والی تھی، برجستہ بولی، ہاتھ پاؤں تو بیویوں کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں، پھر وہ کیوں شوہر کی کمائی کھاتی ہیں؟ غلط، آج کل کئی عورتیں نوکری پیشہ ہیں، وہ بحث پر اتر آیا تھا۔ ان میں اکثریت مجبور خواتین کی ہے، اور جو شوقیہ نوکری کرتی ہیں انہیں شوہر کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ کبیر دادا اس پر چوٹ کرتا ہوا بولا، تو تم بس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نوکری ڈھونڈ لو، کم از کم اس بہانے میری جان تو اس خدمت گزاری سے چھوٹ جائے گی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، اور میرا شوق آپ کی خدمت کرنا، آپ کا خیال کرنا اور آپ کے ناز نخرے برداشت کرنا ہے۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پہلا نوالا کبیر دادا کے منہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ منہ کھولے بغیر اس نے ناک بھون چڑھائی۔ جب بتایا ہے اس طرح کے چونچلے مجھے بالکل پسند نہیں، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود نوالا توڑنے لگا۔ تناوش نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ جوں ہی اس نے نوالا منہ کی طرف لے جانا چاہا، تناوش نے بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چہرے پر غصہ طاری کرتے ہوئے کبیر دادا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھبرائے بغیر بولی، ہر بات پر ضد کرنا اچھی عادت نہیں۔ ضد نہیں کر رہا، تمہاری بچگانہ حرکتوں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تناوش کے ہاتھ میں پکڑا نوالا منہ میں لے لیا۔ تناوش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کبیر دادا کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کبیر دادا نے اسے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر وہ تناوش ہی کیا جو مان جائے۔ اپنا سر جھکا کر اس نے کبیر دادا کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے منہ میں لیا، اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لیں۔ نوالا چباتے ہوئے وہ شوخی سے بولی، جو بچے پیار کی زبان نہیں سمجھتے نا، ان سے زبردستی کام لینا پڑتا ہے۔ کبیر دادا اسے غصیلی نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، اب خود کھانا شروع کریں، مجھ سے دوسرے نوالے کی امید نہ رکھیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اور اگر میں کہوں کہ سارا کھانا ہی تمہارے ہاتھوں سے کھانا ہے تو پھر؟ سچ؟ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ لگتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولی، میں حاضر ہوں نا۔ یہ کہتے ہی اس نے دوسرا نوالا کبیر دادا کے ہونٹوں کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی بے ساختہ خوشی نے کبیر دادا کو حیران کر دیا تھا۔ خلوص کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوا کرتا، محبت کو اظہار کی حاجت نہیں ہوتی، چاہت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، عشق خوشبو کی طرح نظر آئے بغیر اپنی موجودگی کا یقین دلا دیا کرتا ہے، پیار پھول کی طرح گونگا ہو کر بھی اپنی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ کبیر دادا نے بھی اس کی شرارتی لہجے کو دیکھتے ہوئے مذاق کیا تھا، مگر تناوش کے چہرے پر امڑ آنے والی بے پایا خوشی نے اسے مسحور کر دیا تھا۔ وہ اس شہر سے تب باہر آیا جب تناوش اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکی تھی۔ اچھا اب بس کرو اور خود بھی 2 نوالے لے لو۔ پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے سیر ہو جانے کا اعلان کیا۔ وہ خوشی سے چہکی، مجھے تو لگ رہا ہے یہ سارا کھانا میرے ہی پیٹ میں گیا ہے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے؟ وہ شوخی سے گنگنائی، ایک ہمی کو احمق کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ کیا تمہیں حقیقت میں ایسا ہی لگتا ہے کہ میں تمہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر لے آیا ہوں؟ کبیر دادا ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، اگر جانتی ہو تو پھر ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو۔ اس مرتبہ کبیر دادا کی بات کا جواب دیے بغیر وہ کھانا کھاتی رہی۔ کبیر دادا میٹھا کھانے لگا۔ 2-3 چمچ لے کر وہ گلے میں مفلر کی طرح لٹکی ہوئی ٹائی باندھنے لگا۔ تناوش نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے بھی ٹائی باندھنا سکھا دیں۔ کیوں؟ کیا سوٹ پہننے کا شوق ہے؟ نہیں، آپ کی ٹائی میں خود باندھا کروں گی۔ میں باندھ سکتا ہوں۔ وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ میں محتاج یا معذور سمجھ کر آپ کے کام نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ طنزیہ نہیں تھا، مگر کبیر دادا کو غصہ آ گیا تھا۔ جب مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری خدمت کی تو کیوں اپنی توانائیاں ضائع کرتی ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر تناوش نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور جب معلوم ہے کہ میں یہ سب کرنے سے باز نہیں آؤں گی تو آپ کیوں نہیں اپنی ضد چھوڑ دیتے؟ وہ جھلاتے ہوئے بولا، ضد چھوڑوں گا یا نہیں، تمہیں ضرور چھوڑ دوں گا۔ شاید مجھے ڈرا کر خوشی ملتی ہے۔ دکھی لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوئی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس نے کبیر دادا کے چہرے پر اور چھاتی پر پھونکا۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اب جاؤں یا کوئی اور وظیفہ رہ گیا ہے؟ وہ لجاجت سے بولی،
پلیز جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو ٹی وی دیکھ لینا، DVD پر فلم دیکھ لینا، نہیں تو نیند کی گولیاں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تناوش نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ کوشش کروں گا تو کوئی خوش ہو جاتا۔ دروازے کے قریب رکتے ہوئے اس نے تیکھے لہجے میں کہا، کسی کو خوش کرنا میری عادت نہیں۔ وہ شوخی سے بولی، اچھی عادت ڈال لینی چاہیے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا، اچھی عادتیں اچھوں کے ساتھ جچتی ہیں، اپنی اچھائی کا مجھ سے پوچھیں۔ رہنے دو۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر نکل گیا۔ محافظوں کو اس کی روزمرہ معلوم تھی۔ گاڑیاں تیار حالت میں کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں ڈرائنگ روم کے دروازے کی جانب اٹھیں۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے آگے بڑھنے تک وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ رہا۔ تمام اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو یار، کبیر دادا نے پاشا کے پہلو میں نشست سنبھالتے ہوئے تمام کو بیٹھنے کا کہا۔ تو کیا نئی تازی ہے؟ کاشف راجپوت نے ہاتھ میں پکڑے جام سے گھونٹ بھرا۔ نئی تازی تو کافی ہیں۔ بوتل اٹھا کر وہ اپنے لیے گلاس بھرنے لگا۔ اسد خان نے کہا لگایا، ہم تک تو بس آپ کی شادی کی خبر پہنچی ہے۔ کبیر دادا نے پوچھا، آج دن کو شہاب قصوری نے آپ لوگوں میں سے کسی کو میٹنگ کے لیے بلایا تھا؟ پاشا نے کہا، نہیں۔ باقی کے سر بھی نفی کے اظہار میں ہل گئے تھے۔ کبیر دادا نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اخلاق حسین شاہ نے بس اپنے ہمدردوں ہی کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ اسد خان نے کہا، کبیر دادا، بجھارتوں کے بجائے تفصیل سے بات کریں۔ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنی شادی کے بعد ہونے والی ساری گفتگو دہرا دی۔ تو اس میں سراسر اخلاق حسین غلطی پر ہیں۔ پاشا نے فوراً اس کی طرفداری کی۔ بہرحال فی الحال تو اخلاق حسین نے معذرت کر لی ہے، مگر مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے شک ہے اخلاق حسین، ایس پی ضمیر، نقیب اور نوشاد آفریدی اندر ہی اندر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ آج کی میٹنگ میں بھی آپ سے کسی کو نہیں بلایا گیا۔ ایس پی ضمیر اوڈھو آج میرے پاس آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کبیر دادا بغاوت پر اتر آیا ہے، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ فصیح الدین نے انکشاف کیا، میرے پاس نوشاد خان آفریدی آیا تھا اور ایسا ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ شیر خان ہونٹوں میں سگار دبا کر لائٹر کا شعلہ دکھانے لگا۔ اسد خان نے کہا، نقیب اللہ جان کے ساتھ میرے کافی اچھی تعلقات ہیں، اور اس نے مجھے یہ ساری باتیں اس انداز میں سنائی ہیں جس میں سراسر کبیر دادا کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا نے کاشف راجپوت اور پاشا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر وہ دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کبیر دادا معنی خیز لہجے میں بولا، اگر میں غلطی پر تھا تو اخلاق حسین معذرت کرنے کیوں میرے گھر آیا تھا؟ شیر خان بولا، نوشاد آفریدی کہہ رہا تھا چونکہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، اس لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی اخلاق حسین شاہ کو آپ کے پاس جانا پڑے گا۔ کبیر دادا صورتحال پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کو میٹنگ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کا تو صاف مطلب یہی ہے کہ جن سے میرے اچھے تعلقات ہیں یا جو کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتے، انہیں ایسی میٹنگ سے دور رکھا جائے۔ دوسرا، اگر وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو میری بیوی کے بارے ایسی بکواس کیوں کی؟ تیسرا، اپنے تعلق والے لوگوں سے مل کر میرے خلاف زہر اگلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر میں غلطی پر تھا تو تمام کو بلا کر میری غلطی کو سامنے لایا جاتا۔ اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پاشا مستفسر ہوا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد اور اچھا دوست تھا۔ کبیر دادا نے جواب دیا، مجھے بھی کسی کی طرفداری تو چاہیے ہوگی، یوں اکیلا میں تمام کا مقابلہ کر بھی لوں تو اپنا زیادہ نقصان کروا بیٹھوں گا۔ فصیح الدین بولا، مگر دھمکی آپ نے دی ہے کبیر دادا۔ کبیر دادا نے تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر کوئی کرن بھابھی کے متعلق ایسی بات کرے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ فصیح الدین صاف گوئی سے بولا، مگر ان تمام کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں رکھیل ہے، اور ایسی لڑکی کے لیے کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ اٹھانا غلط ہے۔ کبیر دادا تیکھے لہجے میں بولا، آپ کو صرف ایس پی ہی ملا ہے، وہ تمام کی نمائندگی کیسے کر سکتا ہے؟ فصیح الدین بغیر لگی لپٹی بولا، اس کا کہنا ہے شہاب قصوری کے سامنے آپ نے اعتراف کیا ہے کہ یہ لڑکی صرف چند دن کی مہمان ہے، اور یہ کہ چونکہ آپ کی آغوش میں آنے کے لیے اس نے نکاح کی شرط پیش کی تبھی آپ نکاح پر راضی ہوئے ہیں، اور اس نکاح کا مقصد صرف اس کا عارضی حصول ہے۔ کبیر دادا نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ایک مذاق تھا۔ شہاب صاحب نے مجھے نکاح کی بابت چھیڑا اور میں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی لڑکی نکاح کے بعد ہی میرے پاس آنا چاہتی ہے تب بھی مجھے چند بول پڑوانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اسد خان مستفسر ہوا، کیا واقعی آپ اس لڑکی کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کبیر دادا نے کہا، اہمیت تعلق کی نوعیت کی ہوتی ہے، نہ کہ طوالت کی۔ فی الحال وہ میری بیوی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ باقی آپ میں سے جس جس کی شادی ہو گئی ہے
ان سے کسی نے یہ تصدیق نہیں چاہی ہوگی کہ وہ کب تک بیوی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ میں بھی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری خانگی زندگی زیر بحث لائے، اور اس کے بعد وہ لڑکی جب تک میرے گھر میں ہے، اگر اس کے بارے کسی نے غلط لفظ منہ سے نکالا تو مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھے۔ شاید آپ دھمکی دے رہے ہیں؟ فصیح الدین نے گھمبیر لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بھلائی کی بات کی ہے، اس لیے اسے نصیحت یا مشورہ سمجھیں گے تو غصہ نہیں آئے گا۔ انداز تو نصیحت والا نہیں ہے۔ شیر خان کو بھی کبیر دادا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ شیر خان، آپ نے سمینہ بیگم کے لیے 4 آدمیوں کی عدم آباد کی ٹکٹ کاٹی تھی، حالانکہ وہ اس وقت تک آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی، اور یہ نہ کہنا کہ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ میرا گلہ صرف یہ کہ میں جس لڑکی سے نکاح پڑھوا چکا ہوں اس کے لیے کیوں ایسا نہیں کر سکتا؟ کبیر دادا نے افسوس ظاہر کیا۔ کبیر دادا، آپ اس لڑکی کے لیے 4 افراد کو قتل کر چکے ہیں، اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گینگ کے سربراہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب وہ بدلہ لینے کے لیے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا تو یقیناً لڑائی چھڑ جائے گی، اور ایسی لڑائی میں نقصان کس کا ہوگا؟ فصیح الدین ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر تمام پر سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے گویا ہوا، ہم سب کا، اور ہم آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبیر دادا اس کی دلیل سے متفق نہیں تھا، تو اس بارے اخلاق حسین کو بھی سوچنا چاہیے تھا۔ اسد خان بولا، اس نے غلط کیا ہے، مگر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ بھی اس کی کسی منظور نظر کو اٹھا لیتے۔ کبیر دادا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی بیٹی بھی جوان ہے۔ کبیر دادا، آپ اس کی عزت اچھال رہے ہیں۔ فصیح الدین معترض ہوا، تو میری کوئی عزت نہیں ہے؟ ایک MNA اور گینگ کے سربراہ کی بیٹی اور ایک بازاری لڑکی کے درمیان فرق تو آپ جانتے ہوں گے۔ فصیح الدین، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ وہ بازاری نہیں، خاندانی لڑکی ہے، اور یقیناً اخلاق حسین کی بیٹی سے کئی گنا عزت دار، شریف اور با کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری منکوحہ بن کر ہی میری خوابگاہ میں داخل ہوئی ہے۔ تمہیں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ میرے مہمان بن کر بیٹھے ہو، اور تم اس لیے کہا کہ آپ کا لفظ تم جیسے کے ساتھ لگانا مناسب نہیں لگتا۔ فصیح الدین ہاتھ میں تھاما گلاس میز پر رکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، اور اب ایسی جگہ بات ہوگی جہاں تمہارے پاس یہ بہانہ موجود نہ ہو کہ میں تمہارے گھر میں بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ تو لڑنے لگے۔ فصیح الدین صاحب پلیز بیٹھیں۔ کاشف راجپوت نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ راجپوت صاحب، اب ہم کسی کو شمشیر دادا بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کل شہاب قصوری کے ہاں اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور جو غلطی پر ہوا اسے معافی مانگنا پڑے گی یا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے قدم رکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ شاید ہمیں بھی چلنا چاہیے، اسد خان نے خیال ظاہر کیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، شیر خان نے اس کی تائید کی۔ کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ کبیر دادا اسد خان اور شیر خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اسد خان نے کہا، اگر بات غلط نہیں بھی تھی تو انداز ضرور غلط تھا۔ آنے کے لیے شکریہ۔ کبیر دادا نے کھڑے ہو کر دونوں سے مصافحہ کیا۔ وہ دونوں بھی وہاں سے نکل گئے، البتہ کاشف راجپوت اور پاشا وہیں بیٹھے رہے۔ ان کے جاتے ہی پاشا نے کہا، اگر تھپڑ کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں کبیر دادا۔ وہ کبیر دادا کا شاگرد تھا اور اس سے کافی بے تکلف تھا۔ کبیر دادا کی اجازت ہی سے اس نے علیحدہ گینگ بنایا تھا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، ایک تم ہی رہ گئے ہو، کہہ لو۔ کیا واقعی آپ کو وہ بہت پیاری لگتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اخلاق حسین نے بے غیرتی نہ کی ہوتی تو شاید آنے والی صبح اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیتا۔ اب میری انا کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے۔ مجھے اس لڑکی کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جسے میں عارضی طور پر صحیح لیکن بیوی کا درجہ دے چکا ہوں، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ اگر میں اسے نکاح پڑھا کر نہ لایا ہوتا تو یقیناً اتنا سخت رد عمل ظاہر نہ کرتا۔ پاشا بغیر لگی لپٹی بولا، آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ہمیں؟ کیا مطلب؟ کبیر دادا نے ناراضی بھرے لہجے میں پوچھا۔ کبیر دادا، میں نے علیحدہ گینگ ضرور بنا لیا ہے، مگر کوشش کے باوجود آپ سے علیحدہ نہیں ہو پایا ہوں۔ میں ہر دوسرے دن آپ کے محافظوں سے تفصیلی بات چیت کرتا ہوں، آپ کے بارے مکمل معلومات لیتا ہوں، اور آپ کے محافظ بھی جانتے ہیں کہ میں کیوں آپ سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اور آپ نے کل جس کیفیت کے تحت یہ ساری کارروائی کی ہے، اس سے ان واجبی ذہنیت کے محافظوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں۔ آپ کو اس حالت میں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے نزدیک آپ لڑکی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور یہ سچ ہے تو میں گزارش کروں گا کہ واپس لوٹ آئیں۔ آپ کا مقام اور شخصیت اس بات سے میل نہیں کھاتی کہ ایک لڑکی کے لیے بدنام ہو جائیں۔ راجپوت، آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے کاشف سے پوچھا۔ کبیر دادا کی طرح وہ بھی شمشیر دادا کا شاگرد تھا، اور دونوں شروع دن سے دوست تھے۔
ہاں، کاشف راجپوت نے بغیر ہچکچائے اعتراف کیا۔ جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے۔ کبیر دادا اگر کسی کی خاطر یوں بے چین ہو کر خود ہی بھاگ پڑے تو اس کا مطلب یہی کہ اس شخص کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اب فصیح الدین کے ساتھ آپ کا سلوک اس بات کو مزید تقویت دے رہا ہے۔ یار، آپ لوگوں کے نزدیک بھی میری زبان کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ ایک لڑکی کو میں بیوی بنا کر لایا ہوں اور مجھ سے کم حیثیت کا آدمی اسے اٹھا کر لے جائے یا اس کے بارے بکواس کرنا شروع کر دے؟ پاشا بولا، آپ کے گینگ میں درجنوں افراد ایسے موجود ہیں جو اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ اپنے آدمیوں ہی سے کام لیتے ہیں۔ البتہ کوئی بہت ہی اہم کام ہو تو آپ خود تشریف لے جاتے ہیں، گویا اس چھوکری کو لانا نہایت اہم تھا۔ کیا آج تھپڑ کھانے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے تھے؟ پاشا بے فکری سے بولا، مار لو کبیر دادا، ابھی تک میری عادات تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کیوں اسے میری محبوبہ بنانے پر تلے ہیں؟ وہ جھلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پاشا نے اس کے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ کبیر دادا، اخلاق حسین نے معذرت کر کے اس لڑکی کو آپ کی بیوی تسلیم کرتے ہوئے گویا سرنڈر کر دیا ہے۔ اب وہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہمیں بلا کے یہ سارا قصہ دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے نزدیک اس لڑکی کی اہمیت نہیں تھی اور آپ اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اسی وقت اخلاق حسین کے سامنے ہی اسے طلاق دے کر کہتے، بس آپ کی ضد پوری ہو گئی۔ یقیناً اخلاق حسین بھی خوش ہو کر کسی انتقامی کارروائی سے باز آ جاتا۔ کبیر دادا نے منہ بنایا، نہ میں کسی انتقامی کارروائی سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کسی تھرڈ کلاس انسان کو خوش کرنے میں دلچسپی ہے۔ پاشا وثوق سے بولا، یقیناً آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن جھگڑا تو آپ بھی نہیں چاہتے، اسی وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا تاکہ دونوں طرف گروپوں کی تعداد برابر رہے۔ مگر فصیح الدین کے اس لڑکی کے خلاف ذرا سا بات کرنے پر آپ بھڑک اٹھے اور امن برقرار رکھنے کی ساری کوششوں کو ٹھوکر مار دی، کیونکہ وہ آپ کو بہت عزیز ہے۔ بھاڑ میں جائے وہ، فضول باتیں نہ کیا کرو۔ کبیر دادا آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ پاشا گھبرائے بغیر بولا، اچھا ٹھیک ہے، یوں ہے کہ آپ آج رات اس لڑکی کے ساتھ شغل کریں اور صبح سویرے کچھ دے دلا کر اسے چلتا کر دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ کبیر دادا پرخیال لہجے میں بولا، اخلاق حسین اسے تنگ کرے گا تو کرتا رہے۔ پاشا بے پرواہی سے بولا، آپ کی ذمہ داری دلاور شیخ تک محدود تھی، اسے پورے پاکستان کے مردوں سے بچانے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا۔ آپ اس کے باڈی گارڈ نہیں، ایک گینگ کے سربراہ ہیں۔ خود کو اتنا ہلکا نہ کریں کہ ایک چھوکری کے لیے دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مول لیتے رہیں۔ وہ بہت مظلوم ہے یار۔ کبیر دادا کا تھکا ہوا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ پاکستان میں اکیلی مظلوم نہیں ہے، بلکہ کئی مظلوم تو آپ کے ظلم کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔ آپ امام مسجد یا تبلیغی جماعت کے مبلغ نہیں، ایک گینگسٹر ہیں۔ کبیر علی خان نہیں، کبیر دادا ہیں، اور دادا کا لفظ آپ کی عمر نہیں، عہدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے یار، دماغ خراب نہ کرو، صبح اسے بھیج دوں گا۔ وہ اپنے لیے دوسرا گلاس بھرنے لگا۔ کاشف راجپوت اور پاشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ کاشف نے کہا، اب ہمیں بھی اجازت دیں، چند ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، کل شہاب قصوری کے ہاں ملاقات ہوگی۔ پاشا خلوص سے بولا، دادا، میں جانتا ہوں کہ آپ اکیلے بھی ان تمام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ ہمیں اپنے دائیں بائیں ہی پائیں گے۔ جانتا ہوں، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے جانے کے 2-3 منٹ بعد اس کا سیکٹری عظیم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا۔ دادا، ساحل والے اڈے پر جانا ہوگا، 2 دن سے نہیں جا سکے ہیں۔ کبیر دادا نے دیوار پر ٹنگی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، سوئیاں 10:30 بجے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ اپنے محافظوں کے نام لیتے ہوئے بولا، امتیاز، باکر وغیرہ کو ساتھ لے جاؤ، میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے؟ عظیم نے کچھ کہنا چاہا مگر کبیر دادا کی تیز نظریں دیکھتے ہی گڑبڑا کر بات بدل دی۔ میرا مطلب ہے کار کے بغیر، سوزوکی کھڑی ہے نا، اسی میں چلا جاؤں گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا اور عظیم سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گیا۔ صحن میں جاتے ہی اس نے امتیاز پارٹی کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ امتیاز نے کہا، کبیر دادا کو تو باہر نکلنے دو۔ وہ چاروں صحن میں کرسیاں لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ کبیر دادا ساتھ نہیں جا رہے، وہ واپس گھر جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عظیم کبیر دادا کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی جلدی واپس جا رہے ہیں، اور وہ بھی اکیلے؟ باکر نے حیرانی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے پتے میز پر پھینک دیے۔ بخش نے کہا، تو کیا، دادا اکیلا بھی 10-15 افراد پر تو بھاری ہے۔ بھئی، دادا تو گیا کام سے۔ 10 بجتے ہی اسے نمازن کی یاد ستانے لگی۔ باکر کی تقلید میں امتیاز بھی ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ویسے کیا کہتے ہیں ہو، یہ عشق کب تک قائم رہے گا؟
گاڑی میں بیٹھتے ہوئے امتیاز بخش کی طرف متوجہ ہوا۔ بخش وسوق سے بولا، اتنی جلدی ختم ہوتا نظر نہیں آتا، کم وقت بلا کی خوبصورت اور معصوم ہے۔ آج صبح لان میں نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہیں ٹہلتی رہی، دوپٹہ بھی سر سے نہیں سرکنے دیتی۔ پتہ نہیں ایک گینگسٹر کے ہاتھ کیسے چڑھ گئی۔ رخسار نے خیال ظاہر کیا، ایسی لڑکیاں حد درجہ کی شوہر پرست ہوتی ہیں، خود سے تو اس نے کبھی طلاق نہیں مانگنی۔ امتیاز منہ بناتے ہوئے بولا، بات اس کی نہیں، کبیر دادا کی مرضی کی ہے، وہ اپنے حواسوں میں کب ہے؟ باقر نے کہا لگایا، دیکھتے نہیں کس طرح 10 بجتے ہی بھاگ پڑا ہے، جبکہ وہ نمازن صبح اور ابھی شام کو گھر سے نکلتے وقت باہر تک کبیر دادا کو رخصت کرنے آئی تھی۔ کار کے داخلی دروازے سے نکلنے تک وہیں کھڑی کبیر دادا کی طرف متوجہ رہی۔ دادا بھی بار بار مڑ کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے مجنوں لیلا کو دیکھا کرتا ہے۔ تمام باقر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔